صلوات محمد محمد وآل محمد صلوات. ایک اور درود پڑھیے محمد وآل محمد. سکینہ کہتی تھی بابا مجھے بہت مارا. سکینہ کہتی تھی بابا مجھے بہت مارا. جہاں بھی جس نے بھی چاہا مجھے بہت مارا. سکینہ کہتی تھی بابا مجھے بہت مارا. مدینے والے محمد کی میں نواسی ہوں. بتایا جس گھڑی میں فاطمہ کی پوتی ہوں. جو نام دکھایا مجھے بہت مارا. سکینہ کہتی تھی بابا مجھے بہت مارا. یہ درد ہوگا فراموش نہ کبھی مجھ سے. تھے اس کے ہاتھ تمہارے لہو میں ڈوبے ہوئے کہ جن سے شمر نے بابا مجھے بہت مارا. سکینہ کہتی تھی بابا مجھے بہت مارا. وہ خون روتا حالت کو دیکھ کر میری تماجے لگتے گئے میں ضعیف ہوتی گئی. گواہ ہے میرا بھیا مجھے بہت مارا. سکینہ کہتی تھی بابا مجھے بہت مارا. گوہر جو آپ نے دلوائے تھے مجھے بابا شمر نے مانگے نہیں نوچ کر لیے بابا. جو روئی درد سے بابا مجھے بہت مارا. سکینہ کہتی تھی بابا مجھے بہت مارا.
لحد میں آئیں گی دادی تو ان کو بولوں گی، میں 4 برسوں میں لگتی ہوں آپ کے جیسی، ہوں میں بھی پہلو شکستہ، مجھے بہت مارا، سکینہ کہتی تھی بابا مجھے بہت مارا، لعین ڈالا تھا زلفوں میں جیسے ہاتھ تیرے، تمہارے لاشے سے زندان شام تک ایسے پکڑ کے بالوں سے بابا مجھے بہت مارا، سکینہ کہتی تھی بابا مجھے بہت مارا، لحد بہن کی جو محسن بنائی عابد نے، یہ حال تھا ابھی مر جائے گا وہ رو رو کے، لحد سے اٹھتا تھا نوحہ مجھے بہت مارا، سکینہ کہتی تھی بابا مجھے بہت مارا، درود بر محمد علیہ وسلم۔ محمد وعلى محمد صلوات اللهم صل على محمد وعلى محمد، نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، نعرہ حیدری، یا علی، حیدری یا علی، بر محمد وعلى محمد بلند ترین صلوات۔ اللهم صل على محمد وعلى محمد، بلند صلوات، اللهم صل على محمد وعلى محمد، تھوڑا نیچے محمد وعلى محمد صلوات، اللهم صل على محمد وعلى محمد، رحم الله من قرأ الفاتحة. اللهم صل على محمد وعلى محمد. بار الہ ذکر و قرأت فاتحہ کا ثواب جملہ شہدائے ملت جعفریہ حاضرین و سامعین کے مرحومین، مخصوصاً سید حسن احمد جعفری، سیدہ انتظار فاطمہ، سید نجف عباس جعفری، سیدہ اقبال فاطمہ، سید محسن رضا اور سید عابد حسین نقوی ابن ابرار حسین نقوی حاتف الوری صاحب کی روح کو پہنچے۔ پروردگارہ ان جملہ مرحومین کی مغفرت فرما، مرحومین کے گناہ کبیرہ و صغیرہ کی مغفرت فرما۔ پروردگارہ
ان کی نسلوں کو ذکر اہل بیت سے وابستہ رہنے کی توفیق عطا فرما، ہماری توفیق اعضاء میں اضافہ فرما، وارث اعضاء کو ہم سے راضی فرما۔ ایام 40 قریب ہے، حالت مشی و زیارت میں بہت مومنین عازم سفر کربلا ہے۔ مولا ان جملہ زائرین کو سالم و غانم اپنے گھروں تک پہنچا، سب زائرین کی زیارات کو قبول فرما، اور ان کے تصدق میں ہمیں زیارت کربلا 40 نصیب فرما۔ خادمین اعضاء کی حفاظت فرما، ذاکرین اعضاء کی حفاظت فرما، خادمین زوار و حسین کی حفاظت فرما، اس دنیا میں زیارت حسین نصیب فرما اور آخرت میں شفاعت حسین نصیب فرما۔ ایک مرتبہ مل کے درود مرحمت فرمائیے محمد۔ حضرت دائیں طرف خاصی جگہ ہے، اگر آپ لوگ بھی میرے رائٹ ونگ میں شامل ہونا چاہیں تو تھوڑا اور اس طرف آ جائیے، شکریہ۔ درود پڑھیں ایک مرتبہ۔ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ الذی لا یبلغ مدحتہ القائلون ولا يحصي نعمه العادون ولا يعدي حقه المجتهدون، الذي لا يدركه بعد الهمم ولا يناله غوث الفتن، الذي ليس لصفته حد محدود ولا نعت موجود ولا وقت محدود ولا أجل ممدود، والصلاة والسلام على حبيب الله وحبيبنا نبي الله ونبينا سيدنا ومولانا أبي القاسم محمد والصلاة والسلام على أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتجبين، ولا سيما امام زماننا بقية الله في الأرضين۔ واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين، أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في قرآن الحكيم، بسم الله الرحمن الرحيم، وآية لهم الليل نسلخ منه النهار فإذا هم مظلمون، والشمس تجری لمستقر لها، ذالک تقدیر العزیز العلیم۔ درود پڑھیے محمد۔ اللهم صل على محمد وآل محمد۔ ظاہراً تمام حاضرین و سامعین مستحضر ہیں موضوع کے حوالے سے۔ تدبیر الہی، دو ٹرمز ہیں، دو اصطلاحیں ہیں جو عام طور پہ استعمال ہوتی ہیں۔ ایک اصطلاح ہے تقدیر، ایک ورڈ ہے تقدیر، اور دوسرا ورڈ ہے تدبیر۔ تقدیر عام طور پہ بدلی نہیں جا سکتی،
تدبیر بدلی جاتی ہے. تقدیر یعنی قدر، قدر یعنی اندازہ، اندازہ یعنی رینج. ٹھیک، پیٹرن جو بنایا جائے کسی بھی چیز کے لیے، راہ گزر جو معین کی جائے کسی بھی شے کے لیے، یہ ہے قدر. انسانی حوالے سے دو مرحلے ہیں. دیکھیں میں آغاز سے ہی مشکل باتیں شروع کر رہا ہوں کیونکہ وارم اپ کی ضرورت نہیں ہے. آپ لوگ ماشاءاللہ پہلے ہی کافی حد تک آمادہ ہیں. ایک مرحلہ تقدیر ناقابل تغیر ہے، چینجیبل نہیں ہے. ایک مرحلہ تقدیر چینجیبل ہے. مثال کے طور پہ جو تقدیر چینجیبل نہیں ہے وہ یہ ہے کہ ہم سب کو ایک دن مرنا ہے. ٹھیک. جو چینجیبل ہے وہ یہ ہے کہ عزت کی موت مرنا ہے یا ذلت کی موت مرنا ہے. والدین کے انتخاب میں انسان کے پاس کوئی اختیار نہیں ہے. بالکل یہی چیز آپ کے چچا، ماموں، پھوپھی، خالہ آپ کے اختیار میں نہیں ہے کہ کون آپ کا چچا رہے، لیکن ان رشتہ داروں سے رابطہ یا قطع رابطہ آپ کے اختیار میں ہے. دو چچا ہیں، اگر ایک سیرہ ابو جہل پہ ہیں، کیا بات ہے، واہ 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 واہ، تو ہوتے رہے چچا، قطع تعلق کیا جائے گا. صحیح. رشتہ داریاں روابط پہ تھوپی نہیں جائیں گی، احترام اپنی جگہ رکھا جائے گا. لیکن جہاں پر وہ احترام میرے رب کے مقابل میں آ جائے پھر اس کو بالائے طاق رکھ دیا جائے گا. تبت یدا ابی لہب. اور چچی بہت محترم تھی لیکن محرم تھی. صحیح. لیکن اس کے بعد جب مرحلہ یہاں تک آ گیا، سوری محرم شرعی والا محرم نہیں سمجھے، یعنی میرے خانوادے سے تعلق ہے ان کا، لیکن اسی مرحلے پر اگر وہ میرے رب کے مقابلے میں آ جائے تو ہم مالت الحطب. ابھی ان تفصیلات میں نہیں جانا. تقدیر میں یہ میرے پاس چیزیں موجود تھی. اب ان سے رابطہ کیسے رکھنا یہ میں نے انتخاب کیا. دوستوں کا انتخاب میرے اختیار میں تھا. اچھا دوست ضرورت ہے انسان کی، یہ بھی آج پھر کبھی موضوع ہی دوست ہو کہیں تو اس پہ گفتگو ہوگی. اچھا دوست ضرورت ہے انسان کی جیسے ہدایت کی ضرورت ہے. اس حد تک حتیٰ خدا بھی صدیق کے بغیر ممکن نہیں ہے خدائی چلا پائے. اس رشتے کو وہاں بیان کیا. حبیب ضرورت ہے. اب وہ دوست کے اندر صلاحیت ہو کہ وہ دوستی سے خلیل بن جائے، صدیق سے خلیل بن جائے. تو یہ تقدیرات کچھ اختیار میں اور کچھ نہیں ہے. امام نے ایک جواب دیا جو بارہا میں بھی آپ کے سامنے بیان کر چکا ہوں. تمہیں پاؤں زمین پہ رکھنا ہے، ایک پاؤں اٹھا لو، ایک اٹھا لیا، دوسرا اٹھاؤ، نہیں اٹھا سکتے. امام نے کہا بس تم اتنے ہی مختار ہو اور اتنے ہی مجبور ہو. اتنے مختار ہو کہ ایک پاؤں اٹھا سکو اور اتنے مجبور ہو کہ دونوں نہیں اٹھا سکتے. تقدیر یہ ہے کہ آپ اشرف المخلوقات ہیں، لیکن وہ جو پرندہ ہے وہ اشرف المخلوقات نہیں ہے، لیکن وہ اڑ سکتا ہے، آپ اڑ نہیں سکتے. یہ ہے تقدیر. لیکن پھر اگر آپ کیونکہ اشرف المخلوقات ہیں تو آپ تدبیر کر کے
ایسی چیز بنا سکتے ہیں کہ جس میں 600-800 اشرف المخلوقات بیٹھ کے اڑ سکے. یہ ہے تدبیر. لیکن اس تقدیر و تدبیر یعنی پلاننگ، ایگزسٹنگ چیزوں کی وجہ سے ان کو استعمال کرتے ہوئے پلاننگ کرنا. ایک تدبیر ہم کر رہے ہیں، ایک تدبیر خدا کر رہا ہے. ہماری تدبیر شاید فیل ہو جائے. آپ پہنچے فلاں دفتر میں، ارے میرے وہاں ڈائریکٹر جاننے والے ہیں، کام ہو جائے گا، بے فکر ہے آپ. تو یار وہاں ایک بندہ اور ہے، میں اس کی شکل نہیں دیکھنا چاہتا. آپ وہاں پہنچے تو ڈائریکٹر تو اس دن چھٹی پہ تھا، اور آپ جس کی شکل نہیں دیکھنا چاہتے تھے اس نے آپ کو بلا کر چائے پلائی اور کام کر دیا. یہ ایک تدبیر آپ کی تھی، ایک تدبیر خدا کی تھی. اب اس تدبیر کام دونوں طرح ہو رہا تھا، لیکن خدا یہ چاہ رہا تھا تم جس سے بلا وجہ بدظن ہو اس کا بغض دل سے نکال دو. یہ تدبیر. اب ایک تدبیر تھی جو ہمارے رومی بھائی کر رہے تھے اس مجلس کے لیے. پانی شکریہ. ایک تدبیر خدا کر رہا تھا اور ہر ایک کے اندر کوئی نہ کوئی حکمت ہے. اچھا یہ موضوع ان سے رضایت سے رکھا، انہوں نے ان کے کہنے پہ رکھا ہے. دیکھیے اس موقع پر اپنی ہمت نہیں چھوڑنا. دو آپشن تھے ان کے پاس. مجلس ختم کر دی جاتی، بھائی وہ تو ہے ہی نہیں جس سے بات ہوئی سب کچھ، اور ختم کر دی جاتی، اور میں بھی پابند نہیں تھا، سمجھ رہے ہیں. لیکن آپ اگر حالات بدل جائیں تو بھی اپنے ارادے کو مکمل کر سکتے ہیں اگر ارادہ مضبوط رکھیں. پھر وہی خدا جس نے وہ تدبیر بدلی ہے دوبارہ تدبیرات کر کے آپ کو اپنے مقصد تک پہنچائے گا. یہ ہے تدبیر الہی. یہ مثال گرچہ بارگاہ میں دینے کی ہے لیکن یہاں دے دیتا ہوں. آپ سب وہیں تو جا رہے ہیں، وہیں سے تو آ رہے ہیں. پانی کا آ جانا ٹھیک تقدیر. اب اس کا بچا لینا آپ کی تدبیر. آپ اس کو چھوڑ سکتے تھے، سب ضائع ہو جاتا، سڑ سکتا تھا. ہمت دکھائی، والنٹیئر نے آئے، کام وام شروع کیا، کسی حد تک اپنے چیزوں کو محفوظ کیا. ٹھیک، یہ آپ کی تدبیر. کبھی بھی تقدیر کے مقابل پہ آ کے تدبیر کا رستہ نہیں چھوڑا جا سکتا. یہ یاد رکھیے گا. آپ کو اگر فصل لگانی ہے، آپ بیج لگائیں، اس میں سے پودا نکلے گا، یہ تقدیر. کتنا اچھا لگے یہ آپ کی تدبیر. اب اس کے بعد ایک مرحلہ اور ہے تقدیر اور تدبیر کا جہاں تصادم ہو رہا ہے، اور وہ یہ ہے کہ گندم بہت اچھی نکلی زمین میں، اس کے باوجود کیڑا لگ سکتا تھا، ٹھیک ہے، اس میں ضائع ہو سکتا تھا، کچھ بھی ہو سکتا تھا. لیکن آپ نے صدقے کی نیت کر کے، ایک حد تک زکوٰۃ کی نیت کر کے اپنا وہ حصہ محفوظ کر لیا. یہ واقعہ ہے. اصفہان کے ایک مومنین کا گروہ آیت اللہ سید محمد سید شیرازی کے پاس آئے. وہ سید بزرگ شیرازی، حسینی شیرازی، اور ان سے کہا کہ آقا 2 سال ہو گئے، جیسے ہی فصل ہوتی ہے ایسا حملہ ہوتا ہے ٹڈی کا کہ وہ سب ضائع ہو جاتی ہے، آسمان سیاہ ہو جاتا ہے اس حد تک. کہ اچھا، کہ کچھ کریے، بچائیے، کچھ دعا فرمائیے. میں نے کہا تم لوگ خمس و زکوٰۃ نہیں دیتے ہو، مسئلہ یہ ہے. تو جمع تو ہو جاتا ہے، بچا نہیں رہتا. کہ نہیں آقا میں نے دیا تھا. کہ کتنے عرصہ کا؟ اتنے سال پہلے. کہ اب؟ کہ اچھا میں وعدہ کرتا ہوں دوں گا. کہ وعدہ کر رہے ہو؟ کہا. ایک صفحے پر لکھا اور وہ صفحہ اس کو دیا. کہ یہ زمین کے کسی حصے میں دبا دو، وہاں جا کر نماز پڑھو اور دعا کرو، وعدہ کرو خدا سے کہ میں اپنے واجبات ادا کروں گا. اچھا یہ
علماء کے جو تعویذات ہوتے ہیں یہ عاملوں والے تعویذات سے مختلف ہوتے ہیں. انہوں نے بتا دیا کہ بسم اللہ لکھا ہے. صحیح. ایسا نہیں ہے کہ جو لکھا وہ بتا نہیں سکتے اور نہ تم لکھ سکتے ہو نہ اس کے لیے چلا کٹے گا، اور نہیں، ایسا کچھ نہیں ہے. ٹھیک، خلوص دل سے بسم اللہ لکھ کے یہ دبا دو اس نیت سے. کسان کہتا ہے پورا آسمان سیاہ ہوا، اطراف کے بے پناہ فصلیں تباہ ہوئی، میری فصل کو کچھ نہ ہو. سب تھے واقعہ. کہ کیونکہ تم نے نیت کی تھی. کبھی لوگ نہیں کہا نہیں میری فصل پہ بھی آئی وہ مکھیاں، لیکن وہ میرے تنکے اور دھاگے کھا رہی تھی اور میرے خوشے نہیں کھا رہی تھی. سمجھ گیا؟ تو تقدیر و تدبیر کا بڑا عجیب تال میل ہے. آپ کو تقدیر الہی پہ راضی رہنا ہے، اپنی طرف سے تدبیر کرتی رہنا ہے. امام سے آ کر سوال کیا کہ مولا آخر یہ مسئلہ کیا ہے، کیسے سمجھوں؟ گفتگو کر رہا تھا، وہ جو لینٹرن ہوتا ہے اس کا آئل ختم ہو گیا، لیمپ کا آئل لیمپ جو ہوتا ہے. تو امام نے کہا بیٹا تقدیر یہ تھی کہ تم میرے پاس آؤ اور میں تمہیں جواب دوں. اب لیمپ کا آئل ختم ہو گیا ہے تو تدبیر یہ ہے کہ اس میں آئل ڈالا جائے. اللہ اللہ کر کے اور دعائیں کر کے اس میں آئل نہیں پیدا کیا جائے گا. تو کہا مولا کیا آپ کا معجزہ ان کاموں کے لیے نہیں ہے کہ انسان حرام ہو جائے کہ معجزہ ہوتا رہے کھانا دسترخوان پہ آتا رہے. نہیں، ایسا نہیں ہے. تم محنت کرو، 2 روٹی کما کے لاؤ، خدا اس 2 روٹی میں اتنی برکت دے گا کہ 20 لوگ کھا کے سیر ہو جائیں گے. ہمت تمہیں کرنی ہے. امام نے فرمایا. ایک اور آسان مثال دے دوں تاکہ جو سب کی سمجھ آ جائے. جنہوں نے ڈرائیونگ ٹیسٹ یہاں پر پریکٹس کی ہے ڈرائیونگ کی، ساتھ رہیے گا. آپ کے پاس ریس دینے کا اختیار ہے اور انسٹرکٹر کے پاس بریک لگانے کا اختیار ہے. بس یہ زندگی گاڑی ایسے ہی چل رہی ہے. آپ جتنا اڑنا چاہیں اڑ سکتے ہیں، وہ جہاں بریک لگائے گا رکنا پڑے گا. آپ کو تسلیم رہنا ہے، آپ کو آمادہ رہنا ہے کہ جب وہ روکے رک جائیں. اگر پہلے ہی حدود الہی کی قدر کرو گے تو یہ مشکل ہی نہیں ہوگی، اور اگر پہلے قدر نہیں کرو گے تو پھر مشکلوں میں پھنستے چلے جاؤ گے. اور پھر کمال یہ ہوگا کہ تم خود کو یہ تصور کر رہے ہوگے کہ نعمتوں میں گرے ہو، لیکن تم نعمتوں میں نہیں ہوگے، تم امتحانات میں گرے ہو. اولاد بھی تمہارے لیے باعث عذاب میں اضافے کے بن رہی ہوگی، پیسہ بھی تمہارے لیے عذاب میں اضافے کا باعث بن رہا ہوگا، صحت و جان بھی تمہارے لیے عذاب میں اضافے کا باعث بن رہی ہوگی. حتیٰ اگر حکومت بھی آ گئی نا تو بھی تمہارے لیے وہ عذاب میں اضافے کا باعث بن رہی ہوگی. یاد کریں زینب کبریٰ کا وہ جملہ، سورہ آل عمران کی وہ آیت جو دربار یزید میں پڑھی کہ اے یزید تو کیا سمجھتا ہے خدا تجھے ڈھیل دے رہا ہے کہ تو اس کا پسندیدہ ہے؟ ہرگز نہیں. انما نملی لہم، ہم تمہیں اس لیے مہلت دے رہے ہیں تاکہ تم کر کے دکھاؤ کتنے گناہ کر سکتے ہو، تاکہ تمہارے عذاب میں اضافہ ہو سکے. اللہ. تو بہت سے لوگ اگر مہلت بڑھ رہی ہے تو اس مہلت کو خدا کی طرف سے تائید نہ سمجھا جائے. یاد رکھیے گا ہمارے ہاں ان چیزوں کو کبھی کبھی بڑا ٹویسٹ کر کے استعمال کیا جاتا ہے کہ نہیں بہرحال خدا نے اسے بچا کے رکھا تھا اس لیے جو ہے اب وہ ہو گیا. ضروری تھوڑی ہے نیک کام کے لیے خدا نے بچا کے رکھا ہو. سمجھ رہے ہیں آپ؟ خدا نے اس کی رسی کو جو ڈھیل دی ہے، جو زندگی اسے طویل دی ہے، وہ عذاب میں اضافے کے لیے دی ہو. مومن کے لیے طلب موت کی دعا ہرگز کفر نہیں ہے، یقین کیجئے. لیکن موت بالخیر، عاقبت بالخیر کی دعا.
تقدیر یہ تھی کہ آپ ایک محب اہل بیت گھرانے میں پیدا ہو، تدبیر یہ ہے کہ اپنی اس محبت میں اضافہ کرتے چلے جائیں، اور اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا نہ جانے کتنے ایسے تھے جو غیر مذہبوں میں پیدا ہوئے، فقر تشیع بن گئے، فقر شیعت بن گئے۔ اس میں آپ کا کمال نہیں ہے کہ اگر آپ سید ہیں، ہو سکتا ہے آپ کے اعمال سیادت کو کور نہ کر سکے، مار زیادہ لگائی جائے۔ آسان کر دوں، آپ کے گھر میں دیکھیں طبیعت کا آپ کو اندازہ ہے تو آرام آرام سے سنتے رہے، ٹھیک؟ میرے گھر میں کچھ مہمان آئے اور علی نے گلاس توڑ دیا، اور میں نے اب میں آ کے کسے ڈانٹوں گا؟ اس کو نہیں، جو اس کے ساتھ میرا والا کھیل رہا تھا۔ اپنے بچے کو ڈانٹا جائے گا، سمجھ آئے گا؟ اور اگر دونوں نے غلطی کی ہو تو بھی اس کو کم اور اس کو زیادہ ڈانٹا جائے گا، اور بلکہ مہمان کے بچے کو کیا کہتے ہیں، کوئی بات نہیں بیٹا اٹھا لیں گے۔ ارے ہم کا بچہ پر کل میں نے گلاس توڑا تھا، میں تو گلے آ گئے تھے، اس کو کہہ رہے کوئی بات نہیں، اس اوکے، صدقہ چلا گیا، کوئی بات نہیں، ٹوٹنے والی چیز تھی، ٹوٹ۔ ہاں 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 ہاں، کیا تقدیر الہی کا استعمال ہے۔ اور اپنے بچے نے تو چھٹا گلاس ہے یہ اس مہینے کا، اور کر رہے۔ تو ہرگز جو اپنے ہیں وہ یہ نہ سمجھے کہ اپنے ہونے کی وجہ سے خالی فیور زیادہ ملے گا، نہیں، اپنے ہونے کی وجہ سے عذاب بھی زیادہ ہوگا کہ ارے وہ تو غیر تھا، تم تو ہمارے اپنے تھے، تم سے تو محبت کی توقع تھی، تم سے تو اطاعت کی توقع تھی، تم سے تو اتباع کی توقع تھی، وہ نہ دے تو نہ دے، تمہارے خون میں تو شرافت تھی، تمہارے لیے تو ہم نے دعائیں کی تھی، اس کے لیے تھوڑی کی تھی، تمہارے لیے تو ہم نے نظر کی تھی، اس کے لیے تھوڑی کی تھی۔ اللہ، کون انسان ہے جو اپنی نسل کے لیے دعائیں نہیں کرتا؟ تو یہ جو آج سادات ہیں ان اہل بیت کی دعاؤں میں شامل رہے ہیں، جس کی وجہ سے آپ کبھی کبھی گناہ سے آسانی سے بچ جاتے ہیں، لیکن اگر کر لیں تو یقیناً مار زیادہ ہے، یقیناً سزا زیادہ ہے۔ اب بہرحال میں اب اس وقت تفصیل میں نہیں جا رہا، صحیح، لیکن یہ بات یقینی ہے، پریکٹیکل ہے کہ اپنے کو اگر فیور زیادہ ہے تو اپنے بچے کے لیے، اپنے والے کے لیے سختی بھی زیادہ ہے۔ تقدیر میں جو اہل بیت کے گھر میں پیدا ہونا تھا آپ کے اختیار میں نہیں تھا، سمجھ رہے؟ اگر کوئی کسی اور گھر میں پیدا ہوا ہو اور پھر آ کر اہل بیت کے دامن میں وابستہ ہو جائے تو اس کی کیسی فضیلت ہوتی ہے، تصور کیجیے۔ کربلا میں ساری اہل بیت کی خواتین موجود ہیں، لیکن ایک ام وہب ہے خواتین میں جس کو شہدائے کربلا کے ساتھ شہادت کا درجہ نصیب ہو رہا ہے۔ غور کریں اس موضوع پہ، کبھی کمال ہے یا نہیں؟ شہدائے کربلا کے ساتھ اس وقت موجود ہے، اور بھی مائیں تھیں، ان کے بھی بچے مارے گئے تھے، اور بھی لوگ تھے ان کے بھی بچے مارے گئے تھے۔ آج بھی جب کرسچنز آتے ہیں نا اربعین پہ تو باقاعدہ ان کو اس کے واقعے بتائے جاتے ہیں، وہ ان کی داستانیں بیان کرتے ہیں اور ان کے مصائب پڑھتے ہیں، خصوصاً یہ اسیرین جو عربک چرچ ہیں، یہ والے لوگ۔ یہ ہمارے ہاں بھی جو کیتھیڈرل ہے یہاں مڈلٹن گرینج میں، یہ ان کا ہی کیتھیڈرل ہے، اور اس کے فادر یا ولی فقی جو ہے فادر ابو یوسف، وہ انتہائی اس حوالے سے عقیدت مند شخص ہیں امام حسین کے حوالے سے۔ بہرحال درود پڑھے ایک مرتبہ محمد تو یہ ہے تقدیر اور یہ ہے تدبیر۔ تقدیر جو لکھا گیا ہے، جو پیٹرن ہے، جو ہونا ہے،
کچھ چیزیں تقدیر میں ایسی ہیں جو آپ نہیں بدل سکتے، کچھ چیزیں تدبیر کے ذریعے بدلی جا سکتی ہیں، کیونکہ اس انسان کو مجبور نہیں پیدا کیا، مختار پیدا کیا ہے۔ مولا شیطان تو ہے بہکانے کے لیے، حضور شیطان آپ کو کان میں کہہ سکتا ہے نماز نہیں پڑھو، اگر وضو کے لیے ٹیپ کھول دے ٹیپ تھوڑی بند کر سکتا ہے، وہ مصلی بچھا دے تو مصلی نہیں پلٹ سکتا آپ کو، سمجھ رہے؟ بلینکٹ نہ ہٹا سکتا ہے نہ پلٹا سکتا ہے، لیکن اگر کبھی سوتے سوتے بلینکٹ ہٹا ہوا اور آنکھ کھل جائے تو وہ تائید الہی ہے آپ کو اٹھانے کے لیے، یہ اختیار شیطان نہیں تھا۔ اب اگر شیطان کہہ دے واپس بلینکٹ اوڑھ لو اور سو جاؤ، اچھا وہ بھی واپس اڑا بھی نہیں سکتا بلینکٹ، وہ بھی انہی ہاتھوں کا استعمال کرے گا، اسی دست مبارک کو استعمال کرے گا کہ نہیں 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 ابھی ٹائم ہے، کوئی مسئلہ نہیں، تھوڑی دیر میں اٹھتے ہیں، سمجھ رہے آپ؟ تو اس کا اختیار صرف وسوسے کی حد تک ہے کہ آپ کو ہر کسی سرگوشی کرے، وسوسے کرے کان میں آ کے، بس، اور وہ بھی ظاہرا نہیں، خیالات کی صورت میں۔ اس کے لیے کیا کرے؟ میں نے بتایا تھا کم سے کم سورہ حشر کی 5 آیتیں آخری پڑھ کے سو جائے، آیت الکرسی پڑھ کے سو جائے، کلمہ پڑھ کے سو جائے، نعت علی پڑھ کے سو جائے۔ نعت علی ہر میدان میں کام آتی ہے، خالی میدان جہاد گھوڑے پہ بیٹھ کے مد مقابلے دشمن نہیں ہے، یہ اپنے نفس کے مقابلے میں مسلح پہ اٹھ کے کھڑا ہونا بھی جہاد ہے۔ اسی لیے وہ مقام جہاں پر نماز مسجد میں پڑھی جاتی ہے وہ آرچ اسے کیا کہتے ہیں؟ محراب، یعنی مقام حرب، مقام جنگ، اور یہ جنگ زیادہ سخت ہے، یہاں صرف تم لڑ رہے ہو اپنے آپ سے اور خدا دیکھ رہا ہے، وہاں دنیا دیکھ رہی ہے اور تالیاں بجا رہی ہے، نعرے لگا رہی ہے، یہاں نعرے لگانے والا کوئی نہیں ہے، اور بہت مشکل ہے وہاں پر اپنے عمل کو جاری رکھنا جہاں نعرے لگانے والا کوئی نہ ہو، اب چاہے وہ محراب ہو یا آپ کی مجلس ہو۔ درود پڑھیں ایک مرتبہ محمد والے محمد۔ شکریہ۔ اس سے میری مراد مسلسل سپورٹ کرنے والا، یعنی یہ اسپیکر کا فائدہ ہو رہا ہے وہاں تک، سلامت رہیے، دیکھ رہے ہیں آپ؟ تو یعنی یہ بہت ضروری ہے کہ اپنی تدبیر کو استعمال کرتے ہوئے پلاننگ کرتے، تدبیر یعنی پلاننگ، اچھا یہی پلاننگ تدبیر کو استعمال کرتے ہوئے بہتر سے بہتر نتیجہ لو۔ سب کے پاس لمیٹڈ ٹولز ہیں، کس حوالے سے؟ وقت کے حوالے سے۔ دیکھیں کافر ہو، مومن ہو، شیعہ ہو، غیر شیعہ ہو، سید ہو، غیر سید ہو، سب کے پاس لے دے کے 24 ہی گھنٹے ہیں کام کے لیے۔ اللہ چاہے تو تمہارے عمل کو محفوظ بنا کے عمل کر دے، اور چاہے تو تم نے جو عمل کیا ہے اس کو بھی ضائع کر دے۔ اللہ اکبر۔ اب ایک دعا ہے جو آپ سب ہمیشہ پڑھتے ہیں، میں پڑھوں گا، آپ اختتام کریں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ربنا آتنا درود پڑھیے ایک مرتبہ محمد۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ پروردگارا میں تجھ سے سوال کرتا ہوں، آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 201 ہے یہ، صحیح؟ کیا ہے؟ مجھے دنیا میں بھی بہتر چاہیے، آخرت میں بھی بہتر چاہیے۔ اس سے پہلے آیت ہے وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً۔ اس کے علاوہ کچھ لوگ ایسے بھی ہیں
جو کہتے ہیں خدا کی دنیا کا کام سیٹ کر دے بس. کمال ہے. یہ جو آپ نے دعا پڑھی ہے یہ آیت نمبر 201 ہے, 201, اور میں جو پڑھ رہا ہوں 200. ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ. ڈونٹ وری اباؤٹ آخرت, جسٹ میک اٹ ہیپن, دیٹس اٹ, جسٹ سولو دس ون. اس دنیا کے کام کو سارٹ آؤٹ کر دے, آخرت میں سنبھال لوں گا. خدا کے سامنے یہ اپنی آخرت کی ذمہ داری لے رہا ہے, وہ جو مالک یوم الدین ہے. اللہ اکبر. کمال دیکھیے. وَمِنَ النَّاسِ, لوگوں میں سے ہی کچھ ایسے ہیں, مَن یقول ربنا آتنا فی الدنیا وما لہ فی الآخرۃ من الخلق. اور پھر خدا کہتا ہے ان کے لیے آخرت میں جو وہ یہاں بنا رہے تھے اس میں سے کچھ بھی نہیں ہوگا. ما لہ فی الآخرۃ, ان کے لیے آخرت میں کچھ نہیں ہوگا ان چیزوں میں سے وہ جو بنا رہے تھے. یعنی آپ انسان جو اس دنیا میں ہیں, جو بنا رہے ہیں, وہ دنیا کے لیے بھی بنا سکتے ہیں اور آخرت کے لیے بھی بنا سکتے ہیں. لیکن خدا نے تمہارے وجود میں, تمہاری زندگی میں اس کی دلیلیں اور علامتیں رکھ دی. جب دنیا میں بنایا ہوا تم نہیں بچا سکتے تو آخرت میں بنایا ہوا کیسے بچاؤ گے؟ تو آخرت میں بنایا ہوا کیسے بچاؤ گے؟ پھر آپ کیا کریں پروردگارہ؟ کا عاقبت بالخیر کی دعا کرتے رہو. ہفتے اعمال کی بحث سنیے آپ. واللہ یحبط اعمالہم, خدا ان کے سارے عمل ایسے ختم کر دے گا, شفٹ ڈیلیٹ, ٹھیک ہے, اور ریکوری سے بھی اڑا دے گا. ہاں, اس چکر میں بھی نہیں رہیے گا کہ ریکوری ہو جائے گی, نہیں, ریکوری ہی نہیں ہو پائے گی, ایسا بھی کر دے گا. پھر کیا کیا جائے گا؟ یعنی ایک قلم خدا کے ہاتھ میں ہے جو اس نے پلاننگ لکھی, ایک قلم میرے ہاتھ میں جو میں لکھ رہا ہوں. جب میں لکھنا شروع کر دوں خدا اپنا لکھا ہوا بدلنے لگے گا. اللہ اکبر. کمال دیکھیے, میرے لکھے پر, میرے عمل پر خدا پروردگار, میرا پروردگار اتنا رحیم و کریم ہے کہ میرے لیے اپنا ارادہ بدلتا رہے گا. اس کو کہتے ہیں تدبیر. اور اگر میں اس کے خلاف اپنے ارادے کرتا رہوں اسے کہتے ہیں مکر. مکروا ومکر اللہ. تم بھی نیگیٹو پلاننگ کر رہے ہو, خدا بھی نیگیٹو پلاننگ کر رہا ہے. واللہ خیر الماکرین. اور اگر نیگیٹو ہی چل رہا ہے تو یاد رکھو تم اس سے زیادہ بھی نہیں جا سکتے. یعنی نہ اس طرف تم خدا سے آگے نکل سکتے ہو, نہ اس طرف خدا سے آگے نکل سکتے ہو. تو جب دعا کرنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ. اب یہ تمہارے اختیار میں ہے کہ تم یہاں پر کسی ایسے کے ساتھ چلو. اب آپ کو یہاں رومی بھائی کے گھر تک آنا تھا. اب ایک صاحب نے کہا یار مجھے جو ہے وہ ولو ڈیل کے کارنر تک کا تو رستہ پتا ہے, آگے کا نہیں پتا. بس یہ ایک آسان سی مثال ہے جس سے میں نتیجہ دے دوں گا. اور دوسرے صاحب نے کہا کہ, یا اون صاحب نے کہا کہ مجھے ولو ڈیل کی انٹری تک رستہ پتا ہے. یہ اسد بھائی نے کہا نہیں میں گھر تک لے جاؤں گا. تو عقل کیا کہتی ہے کس کے ساتھ چلا جائے؟ جو آگے تک لے کے جا رہا ہے, ٹھیک ہے, جو منزل تک لے کر جا رہا ہے. اب یہ تمہارا اختیار ہے, تم اس دنیا میں ایسا رہبر اختیار کرو جو دنیا کی بھی ضمانت دے رہا ہو, آخرت کی بھی ضمانت دے رہا ہو, یا اس کو رہبری کے لیے استعمال کر لو جسے نہ اپنا کچھ پتا ہو نہ آئندہ کا کچھ پتا ہو. یہ تو اب آپ کے اختیار میں ہے کہ تم کس کے پیچھے چلنا پسند کرو. تم اپنی تدبیر کے, یہ تمہیں سوچنا ہے, تدبیر تمہاری ہے. اور اگر تم آخرت تک چلنے والے کے پیچھے چلنے لگے
تو پھر ذمہ داری اب تو خدا کی ہے نا، اب تو پھر ذمہ داری خدا کی ہے. اگر تم نے ان کی اتھارٹی وہاں سے چیک کی ہے تو ذمہ دار وہ ہے. اگر کہیں مشکل آ بھی گئی تو وہ کہہ سکتا ہے کوئی مسئلہ نہیں، یہ میرا بھیجا ہوا تھا. لیکن اگر کوئی یہاں مشکل آ گئی جو اس نے نہیں بھیجا تھا تو کہہ دیا جائے گا وہ تمہارا بنایا ہوا تھا. تو یہاں کی جب بات ہو تو دیکھنا پڑے گا محمد کو خالی دنیا کی رہبری کے لیے نہیں بھیجا، وہ محمد دنیا میں بھی ہادی بن کے آیا اور آخرت میں بھی شافع امت بن کے آیا. اگر آخرت کی بات نہ ہوتی رسول کہہ دیتے میں دنیا تمہیں بہترین دکھاؤں گا. اور گرچہ ہمارے سیرت کی کتابوں میں ایک واقعہ درج ہوا ہے، ہم اس واقعے کو صحیح نہیں مانتے، لیکن ہمارے بعض دوست اہل سنت برادران اکثریت صحیح سمجھتے ہیں کہ لوگ کھجور کے درخت لگا رہے تھے اور حضور سے پوچھا کیسے لگائیں، انہوں نے کہا ایسے لگا دو، اور بعد میں آئے تو سب ضائع ہو گئے. تو حضور نے کہا مجھے دنیا کا کیا پتا بھائی، یہ تو تم مجھ سے بہتر جانتے ہو، مجھ سے تو آخرت کے سوال کرو. تو یہ مطلب یہ وہ چاہتے یہ ہیں کہ دنیا میں رسول کا عمل دخل بند کر دیں. سمجھ رہے ہیں؟ وہ ایسے واقعات بیان کر کے چاہتے یہ ہیں کہ یہ ثابت کر دے کہ رستم دنیا کوئی اور ہوگا اور مالک آخرت کوئی اور ہوگا، جبکہ ہم پیغمبر کو ایسا سمجھتے ہیں کہ وہ اس دنیا میں بھی اگر کسی کو اپنی غلامی میں قبول کر لے اور اپنی ہی تلوار عنایت کر دے تو وہ سیف الاسلام بن کے رہ سکتا ہے جب تک اس پرچم تلے رہے گا. اور اگر کسی جانور کے لشکر کے پیچھے چلنے لگا، کیا بات ہے، کیا اس سے زیادہ وضاحت؟ اگر علم کے پیچھے چلتا رہا سیف الاسلام رہے گا، اگر جانوروں کی اتباع میں چلنے لگا تو بل ہو مدل ہو جائے گا، ان سے بدتر ہو جائے گا. کیونکہ عقل دی ایسے سوچنے کے لیے، شعور دی ایسے سوچنے کے لیے. تو تدبیر وہ ہے کہ اگر جو آپ نے پلاننگ کی تھی کسی طرح وہ چینج ہو گئی تو اب انہی حالات کو دوبارہ شفل کریں اور اپنے نتیجے تک پہنچے. اپنا ارادہ نہیں بدلنا چاہیے. اور اگر ایسا ہوگا خدا تمہاری امداد کرے گا. خدا کیوں امداد کرے گا؟ خدا اس لیے امداد کرے گا کہ یہ میرا بندہ جب تک مشکل میں نہیں پڑا تھا اس وقت بھی میری اتباع میں تھا، اور اب مشکل میں آ گیا ہے تو بھی سر جھکائے ہوئے ہے. تو اب اس کو 2 نیکیاں دوں گا، ایک نیکی اس عمل کے لیے، ایک نیکی میرے اوپر توکل کے لیے. تدبیر کے ذریعے اگر بارگاہ الہی سے وابستہ رہا جائے تو یہ وابستگی میرے عمل کے اثر کو بڑھا دیتی. اور یہ جو سورہ بقرہ کی آیت نمبر 201 میں بات ہو رہی ہے اور 200 میں بات ہو رہی ہے کہ جو فرمایا کہ تم خالی دنیا کے لیے بات کر رہے ہو، آتنا فی الدنیا حسنہ وما لہ فی الآخرہ، اور آخرہ میں جو بنایا ہے اس میں سے کچھ نہیں ملے گا، تو پھر وہ خدا تمہارے لیے بچا کے رکھے گا. پھر کمال یہ ہے تم عمل تو دنیا میں کرو گے، اس کا اثر آخرت میں دیکھو گے. اور یہ بھی کمال ہے. پہلے بھی یہ فلسفہ بیان کیا، آج پھر ریپیٹ کر دوں کیونکہ بہت کمال لمحہ فکریہ ہے اگر ہم سمجھ جائیں. ایک لیمیٹڈ ٹائم میں لیمیٹڈ پاورز کے ساتھ ایک لیمیٹڈ عمل کر کے انلیمیٹڈ ایکشن ری ایکشن اس کا امپیکٹ اس کا کریٹ کرنے کی ہماری صلاحیت ہے. نماز ابھی پڑھ کے آئے نا، ابھی نماز پڑھی ہے، اثر کب دکھے گا پتہ نہیں، روز قیامت کتنے سال بعد یہ بھی نہیں پتا، باقی رہے گا. ہاں یہ یقین ہے. کیوں؟ من یعمل مثقال ذرۃ خیرا یرا. سمجھ رہے ہیں آپ؟ یعنی آپ جو ذرہ برابر خیر ہے، خدا نے یہ نہیں کہا کہ اس کے بدلے کچھ اور دیکھو گے، نہیں، خیر یراہ،
وہ جو ذرہ مسقال تھا وہ ہی دیکھو گے. اللہ اکبر. لیکن یہ نہیں سوچنا برائیاں ختم ہو جائیں گی. وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا یرا. وہ جو خرابی کی تھی نا اتنی سی، وہ بھی وہاں نظر آئے گی. اب یہ اور بات کہ تمہاری نیکیاں اتنی زیادہ ہو، گراف بنا لے دماغ میں، ٹھیک چارٹ بنا لے، تمہاری نیکیاں اتنی زیادہ ہو کہ اس کے مقابلے میں تمہارے اشرار کو سب دیکھ کے نظر انداز کر دے. اللہ اکبر. لیکن ان نیکیوں کو باقی رکھنا بھی خدا کی ذمہ داری. پروردگارا میں تو خود محدود، میری طاقت محدود، میرا عمل محدود. اس محدودیت کے دور میں ان تقدیرات میں سے چیز کو باقی رکھنا میرے اختیار میں نہیں تھا، یہ تیرا ہی اختیار ہے جو تو نے میرے محدود عمل کو لامحدود عمر عطا کر دی ہے. محدود عمل کو لامحدود اثر عطا کر دیا، اور اثر بھی ایسا کہ وہ مجھ پہ بھی اثر کر رہا ہے، میری اولاد پہ بھی اثر کر رہا ہے، میری نسلوں پہ اثر کر رہا ہے. کمال ہے. حضور نے فرمایا کبھی کبھی تمہارے پاس جو کوئی نیکی پہنچتی ہے نا، تمہارے اجداد میں سے کوئی اچھا کام کر گیا تھا، اجداد میں سے گریٹ گرینڈ فادرز، کوئی اچھا کام آج وہ تم تک پہنچ رہی ہے. اور کبھی کبھی اسی طرح اگر کہیں کوئی برائی پہنچ جائے، درود پڑھے ایک مرتبہ محمد والے محمد. کوئی برائی پہنچ جائے تو وہ ان کی تم تک نہیں پہنچ رہی. یہ بھی عجیب نظام ہے خدا کا. ان کی برائی کی وجہ سے تمہیں سزا نہیں دی جا رہی، لیکن ان کی اچھائی کی وجہ سے تمہیں نیکی دی جا رہی. ہاں اب کچھ جو جینز میں خرابیاں تھیں وہ تو تم تک آئیں گی، وہ تقدیر الہی ہے. لیکن تدبیر کے ذریعے اپنے عمل سے ان کو کور کر دینا یہ تمہارا اختیار ہے. تم نیکیوں کا گراف اتنا بڑھا دو کہ وہ جینز میں جو تمہارا ایک ہاتھ شل ہے اس کی طرف کوئی نظر ہی نہ کرے. کیا بات ہے. کمال ہے. وہ جو ایک ہاتھ سے تم تلوار لہرا کر دشمن کو للکارتے رہو، سب اس پر اتنا توجہ کرے کہ دوسرے ہاتھ کی طرف کسی کی نظر ہی نہ جائے. کیا بات ہے. اللہم صلی علیہ. ایک آنکھ نہیں ہے نا، دوسری آنکھ سے اتنا دور تک دیکھو کہ وہ کافی ہو جائے. لمبی زندگی گزارنا ضروری نہیں ہے، مؤثر زندگی گزارنا ضروری ہے. افیکٹو لائف ہو، ایسے امپریشن چھوڑ کے جائیں کہ لوگ بھلا نہ سکے. پھر دشمن کتنی ہی کوشش کر لے کوئی اس کو محو نہ کر سکے. اور اس وابستگیوں کے اندر امر رہنے کے لیے، باقی پائندہ رہنے کے لیے، تابندہ رہنے کے لیے ضروری ہے کہ کسی ایسے سے وابستگی اختیار کر جاؤ جو ہمیشہ ہے. دیکھو یہ فرش ازا ہمیشہ اب ہے. خدا معلوم کس خلوص سے زینب کبریٰ نے شام میں یہ فرش مجلس بچھایا کہ اب دنیا کی بساطیں لپٹ سکتی ہیں، یہ فرش ازائے حسین نہیں لپٹ سکتا. یقین کیجیے دنیا کی قناتیں شامیانے بند ہو سکتے ہیں، یہ فرش ازائے حسین نہیں ختم ہو سکتا. بہرحال مجلس ہے، بہرحال ماتم ہے، بہرحال ذکر ہے. اور یا یزید لا تمحو ذکرنا، تو ہمارے ذکر کو محو نہیں کر سکتا. اللہ، تو ہمارے ذکر کو محو نہیں کر سکتا. اور سید سجاد اس کا کیا ریزن بیان کر رہے ہیں کہ خدا نے ہماری محبت کو مومنین کے دلوں میں رکھ دیا ہے.
اور جب محبت دل میں رکھی جاتی ہے تو محبوب کی خوشی بھی مقدس ہوتی ہے، اس کا غم بھی محترم ہوتا ہے۔ یہی تو وجہ ہے کہ خوشی میں خوشی منائی جائے گی اور غم میں غم منایا جائے گا۔ بس عزیزوں، ہم اور آپ آج اتنی سہولتوں میں کبھی کبھی ہم یہ سوچنے لگتے ہیں کہ بہت زحمت ہو گئی مجلس کر کے گھر میں، یا مجلس پڑھ کے پڑھنے والے کو زحمت ہو گئی، مجلس میں آ کے آنے والوں کو زحمت ہو گئی۔ جس وقت یہ خطبات دیے گئے ہیں نا شام میں، تو وہاں کا نقشہ بدل چکا تھا۔ اب زینب کبریٰ کے وہ جملات کی گونج قصر یزید میں بار بار بازگشت کر رہی تھی۔ جو زینب نے کہا تھا نا، اے یزید، یہ کہاں کا انصاف ہے کہ تیری عورتیں، بچیاں، لونڈیاں تو پردے میں بیٹھی ہو، اور ہم جو آل رسول ہیں اس طرح موجود۔ اور اس وقت زینب اس طرح سے موجود ہے کہ چاروں طرف سے خواتین نے گھیرا ہوا ہے۔ یزید کو نظر نہیں آ رہا یہ عورت کون بول رہی ہے، اس لیے پوچھتا ہے من ہذہ متکبرہ، من ہذہ متکبرہ، یہ متکبرہ کون ہے؟ 3 مرتبہ سوال کرنے پہ جواب نہیں دیا کہ متکبرہ کون ہے۔ اب جب زینب اٹھی اور فرمایا کہ میں زینب بنت علی ہوں، یا ایک کنیز بلند ہوئی، اور جیسے ہی درباریوں کے سر اٹھے، کا شرم نہیں آتی تمہیں؟ سروں کو نیچا کرو، یہ علی کی بیٹی ہے۔ اللہ اکبر، یہ علی کی بیٹی ہے جو بات کر رہی ہے، اور یہ علی کی بیٹی کی قسمت ہے کہ یزید سے بات کرنی پڑی۔ اور آخر خطبے میں یہ فرما دیا، یہ تو وقت کی ستم ظریفی ہے کہ مجھ جیسی کو تجھ جیسی سے بات کرنی پڑ رہی ہے، ورنہ کہاں علی کی بیٹیاں اور کہاں یزید۔ ارے یہ وہ خانوادہ کہ جن کی عورتیں گھروں سے باہر نہیں نکل رہی۔ جس وقت مدینے سے یہ قافلہ چلا ہے نا، اس وقت عباس نے منادی کرا دی تھی کہ بنی ہاشم کے محلے میں کوئی نہ آئے، ہماری خواتین کا قافلہ جا رہا ہے۔ جس وقت کوفے میں زینب و کلثوم آئی ہے، جناب ام کلثوم نے کہا تھا کہ یہ وہ کوفہ ہے کہ جب ہم یہاں بابا کے وقت میں آئے تھے تو اعلان کیا گیا تھا کہ یہ رات کے وقت آئیں گے۔ کوفے والے منتظر تھے کہ کوفے والوں اپنے دروازوں کو بند رکھنا، اپنی چھتوں کو خالی رکھنا، علی کی بیٹی آ رہی ہے۔ اور اب یہ وہی کوفہ و شام جہاں زینب و کلثوم، اللہ اکبر، اللہ اکبر، یہ مشیت الہی، یہ تقدیر الہی کہ زینب یہاں تک آئی۔ اب یہ تدبیر زینب تھی کہ انہی شام والوں کو مخاطب کیا، ارے تمہاری آنکھیں اندھی ہو جائے، تم مخدرات رسول کو دیکھ رہے ہو۔ اور اس طرح سے غیرت دلائی کہ جب فرش عذاب بچھایا گیا ہے نا، تو وہی عورتیں جو یزید نے جمع کی تھی تماشے کے لیے، وہ آ کر بیٹھتی تھی اور گریہ کرتی رہتی تھی کہ بی بی ہمیں معاف کرنا، ہمیں اندازہ نہ تھا تم پر یہ ظلم ہو گیا۔ اور جب واپس کیے گئے نا سرائے شہداء، ان سروں کو دیکھ دیکھ کر شام والے گریہ کرتے تھے، ارے زینب تجھ پر یہ مصیبت آ گئی۔ اور کسی نے آگے بڑھ کے علی اصغر کا سر اٹھایا، ارے کیا ایسے معصوم، الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین سیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون۔ لعنت اللہ ماتم سے
مارا گیا دریا پہ جو شیدائے سکینہ شہرگ سے صدا آتی رہی ہائے سکینہ ہائے سکینہ ہائے سکینہ ہائے سکینہ ہائے سکینہ ہائے سکینہ شہ سے کہا عباس نے ڈر ہے مجھے آقا شہ سے کہا عباس نے ڈر ہے مجھے آقا دریا پہ کہیں روتی نہ آ جائے سکینہ ہائے سکینہ ہائے سکینہ لاشے سے صدا آتی تھی ہم بھی نہ پیئیں گے لاشے سے صدا آتی تھی ہم بھی نہ پیئیں گے جب تک تمہیں پانی نہیں مل جائے سکینہ ہائے سکینہ کس طرح سے دکھلاؤں تمہیں شکل دوبارہ کس طرح سے دکھلاؤں تمہیں شکل دوبارہ جب پانی مشکیز سے بہہ جائے سکینہ ہائے سکینہ مجبور ہے بازو بھی نہیں تم ہی بتاؤ مجبور ہے بازو بھی نہیں تم ہی بتاؤ کس طرح سے امو تمہیں بہلائے سکینہ ہائے سکینہ زینب نے کہا زیر علم پیٹ کے سر کو زینب نے کہا زیر علم پیٹ کے سر کو ماتم کر مارا گیا سکائے سکینہ ہائے سکینہ آ جائیے یوں زوجائے عباس پکاری آ جائیے یوں زوجائے عباس پکاری والی کہیں فرقت میں نہ مر جائے سکینہ ہائے سکینہ ہائے سکینہ
سب چاہنے والے تو انیس ہو گئے مقدور، سب چاہنے والے تو انیس ہو گئے مقدور، رخسار کے نیلب کسے دکھلائے سکینہ، آئے سکینہ، آئے سکینہ، آئے سکینہ، یا سکینہ، یا حسین، 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 محمد محمد صلی اللہ علیہ وسلم، صلی علی محمد و آل محمد.